مصیبت آئے تب بھی اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے رب کی طرف سے آنے والی چیزوں کو صبر کے ساتھ صبر کرنا اور اس پر اللہ عز و جل سے اجر کی امید رکھنا، یہ ہے صبر۔ کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو اور اپنے خاص غلام کو 2 پھل دیے۔ وزیر کو پھل دیا، وہی پھل، ایسا ہی پھل، ویسے ہی درخت کا پھل اس نے اپنے خاص خادم کو، خاص غلام کو پیش کیا۔ وزیر نے جیسے ہی کھایا، وہ پھل کڑوا تھا، اس نے فوراً رکھ دیا۔ خادم اور غلام کو جب دیا، اس نے وہ پھل بڑے مزے سے کھانا شروع کیا۔ تو وزیر سے بادشاہ نے پوچھا، تو یہ پھل نہیں کھا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، بڑا کڑوا ہے یہ۔ تو پھر خادم خاص اور غلام سے پوچھا کہ تو یہ پھل کھا رہا ہے، کیا یہ کڑوا نہیں؟ اب خادم خاص اور غلام کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ہے تو کڑوا ہے، لیکن آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیوں کھا رہا ہوں؟ تو سنیے بادشاہ، وجہ یہ ہے، پوری زندگی تو آپ کے ہاتھوں سے اچھی اچھی نعمتیں میں نے کھائیں، اگر آج کڑوا پھل مل گیا تو شکایت کس بات کی؟ اسے بھی میں خوشی سے کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ زندگی میں اس چیز کو یاد رکھیں۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب قدیر نے عالم خواب میں حکم عطا فرمایا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور فرمایا، یا بنیہ۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اپنے بچوں سے بات کرتے وقت ان کو اچھے انداز سے پکارنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قرآن کے فارمولے پر عمل ہے۔ یہ نہیں کہ آج جس طریقے سے اے بے تے سے کر کے جو بچوں کو بلاتے ہیں، کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بلانا چاہیے۔ میرے بیٹے، میرے لختے جگر، میرے بچے، اس طریقے سے پکارنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس خواب کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے اس سلسلے میں تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ کے ذرا دیکھ لے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ڈنڈے والی کر رہا ہوں، تو بیٹا سیدھا ماں کے پاس کمپلین لے کر کے جائے گا، میرا باپ تو کسائی ہو گیا ہے، اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ لیکن قربان اس بچے کی عظمت پر، اس اسماعیل علیہ السلام کی عظمت پر، اور کیوں نہ ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظمت والا ہونا، اس لیے کہ انہی کی پیشانی میں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیسی بات کر رہے ہو، اکلوتا بیٹا، اور آپ مجھ پر ایسے سے خواب دیکھتے ہو، خواب میں تو وہی بات آتی ہے جو آدمی سوچتا ہے، آپ میرے بارے میں اتنا غلط سوچ رہے ہو؟ نہیں، قربان جائیے، جس بچے کو جس اعتبار سے پالا تھا، اسی اعتبار کا جواب بچے کی زبان سے اپنے والد کو ملتا ہے۔ اور یہ سوال پوچھنے کی وجہ مفسرین نے کئی چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا بیٹے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، تو بیٹے سے مشورہ طلب کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ بیٹا اگر خدا نخواستہ کچھ اس کے اندر کوئی تردد پیدا ہو تو اس کو کنوینس کیا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ دوسری وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ پہلے سے پریپئر ہو جائے کہ مجھے اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا، اللہ کے حکم پر، یہ ساری وجوہات تھی۔ اور دوسری چیز،
پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان کے اندر پہنچنے کے بعد ان کی زندگی کو اگر دیکھو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی، ان کے نزدیک نہ اولاد اہم ہے، نہ ان کے نزدیک بیوی بچے اہم ہیں، نہ ان کے نزدیک شہر اہم ہے، نہ ان کے نزدیک ملک اہم ہے، نہ ان کے نزدیک مال اہم ہے، نہ ان کے نزدیک جان اہم ہے۔ اگر ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی ہے تو وہ پروردگار جل جلالہ کے فرمان کی اور اس کی خوشی کی اہمیت ہے۔ ایک بیٹا جو سہارا بننے کے قریب تھا، اس کی گردن پر چھری چلانے کا حکم ہوا تو رب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، یاد رکھو اگر زندگی میں کبھی تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو اولاد پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے پروردگار پر بھروسہ کرو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ فرمایا تھا۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان بیٹے کی دعائیں کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں بیٹے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، بیٹے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتے، بیٹے دین کے راستے پر نہیں چلتے، بیٹے ماں باپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ یہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ ابھی تازہ ترین ممبئی کے اندر ہی، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، اس علاقے میں رہنے والا ایک باپ جو بہت ہی مشہور اور بہت ہی جانا پہچانا انسان، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اکلوتا بیٹا، باپ کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے کینسر ڈیٹیکٹ کر دیا، تب بھی اپنے باپ کو قریب کے محلے میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے کو آنے کو تیار نہیں تھا۔ بعد میں بڑی منت و سماجت کے بعد اس بچے سے اس کی ماں نے ضد کی کہ ایک بار تو آ کے اپنے باپ کا منہ دیکھ کر کے جا۔ تب وہ آیا اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھ کے فوراً چلا گیا، کوئی خدمت کے لیے نہیں رہا۔ یہ آج کا دور ہے، اسی لیے قدرت نے یہ دستور عطا فرمایا، بیٹا مانگو، ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے۔ اللہ ضرور بیٹا عطا کرے گا، لیکن یاد رکھنا زندگی کے ہر موڑ پر اگر تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو صرف پالنہار حقیقی پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ ایک درس تھا، اور دنیا کو بتانا بھی تھا کہ میرے ابراہیم کو دیکھو، جس کو میں نے خلیل بنایا ہے، وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس لیے کہ ابراہیم کے لیے مجھ سے بڑا کوئی سہارا ہے ہی نہیں، اور ابراہیم ایسی سچویشن کے اندر بھی میرے حکم پر عمل کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے کا انداز دیکھیے، جس انداز سے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا، جواب بھی بیٹا اپنے والد کو اسی انداز سے دیتا ہے، یا ابتی فعل، اے میرے پدر بزرگوار، اے میرے والد ماجد، اے میرے سرپرست، اے میرے ذمہ دار، اے میرے والد، آپ کو جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ملا وہ کر گزریے۔ افعل ما تؤمر، جو بھی حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ آخر جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیوں کہا؟ یہ آپ کی زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا؟ اس کی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول روز سے اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر، اپنے بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی تھی کہ ہم بھی اللہ کے، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور پروردگار جل جلالہ نے حضور سے فرمایا، میرے محبوب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو ذرا بتا دو، دنیا والوں کو بتا دو، قل تم کہہ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پتہ چلا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا،
آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے. مجھے کس کی راہ میں ذبح ہونے کا حکم ملا؟ اللہ کی راہ میں نا. میں تیار ہوں. یہ جان ہے کیا؟ اسی کی دی ہوئی تو ہے. اگر وہ قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر کے سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پتا چلا یہ تربیت کا اثر تھا, یہ ذہن میں بٹھانے کا اثر تھا. اگر کربلا میں حضرت امام حسین نے قربانی دی اور اولاد کی قربانی, جان کی قربانی, تو یہ بھی مولا علی اور خاتون جنت کی تربیت کا اثر تھا. ان کو بتا دیا گیا تھا حق کیا ہے اور جان کیا ہے. جان ہے ہی اس لیے کہ حق کے نام پہ قربان کر دی جائے. یہ اولاد کی تربیت ابتدا میں اس طریقے سے اگر کی جاتی ہے تو یہ اولاد اس عمر پر پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو بارگاہ سمدیت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں, آج سے ایک دستور بنا لو. بچہ شرارت کرے, بچہ غلط کام کرے, اسے چوہے سے نہ ڈراؤ, اسے بلی سے نہ ڈراؤ, اسے مانگنے والے سے نہ ڈراؤ, اسے دوسری چیزوں سے نہ ڈراؤ. اگر اسے ڈرانا ہے تو اس بچے سے کہو بیٹا ایسا نہ کرو, اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ سے ڈرو. اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ہم کبھی اللہ سے نہیں ڈراتے, ہم بڈھوں سے ڈراتے ہیں, مانگنے والوں سے ڈراتے ہیں, چوہے اور چھپکلی سے ڈراتے ہیں, شیر سے ڈراتے ہیں, تصاویر سے ڈراتے ہیں. نتیجتاً ہمارے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. لیکن خاتون جنت نے بچپن ہی سے اپنے بچے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھایا تھا. تربیت کا یہ پہلو جب انسان کی زندگی میں ہو تو وہ بچہ کبھی بھی غلط راستے کا مسافر نہیں بنتا اور اس بچے کی زندگی میں بیلنس رہتا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا یا ابت فعل, اے میرے پدر بزرگوار, اے میرے والد ماجد, اے میرے سر کے تاج, آپ کو جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اسے کر گزریے.